پہلے زمانے میں ایک بادشاہ تھا۔ وہ شکار کے ارادے سے نکلا تھا کہ اس دوران اس کی نظر ایک خوبصورت لونڈی پر پڑی اور بادشاہ پہلی نظر میں اس پر عاشق ہو گیا۔ لہٰذا اس نے لونڈی کو خرید لیا اور خدا کی قدرت یہ کہ وہ لونڈی بیمار پڑ گئی۔ بہت سارے معالجوں کو طلب کیا گیا کہ اس کا علاج معالجہ ممکن ہو سکے۔ معالجوں نے کہا ہمارے پاس ہر مرض کا شافی علاج موجود ہے، لیکن انہوں نے ساتھ انشاءاللہ کہنا گوارا نہ کیا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کو ان کا یہ رویہ پسند نہ آیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے علاج کو اپنی شفا سے محروم رکھا اور ان کے علاج معالجے سے کچھ وصول نہ ہوا۔ بادشاہ کی حالت غیر ہونے لگی۔ ادھر لونڈی بھی بیماری کی وجہ سے دن بدن لاغر ہونے لگی۔ معالج علاج سے معذور ہو چکے تھے۔ یہ جان کر بادشاہ نے مسجد کا رخ کیا، خدا کے حضور سجدہ ریز ہو گیا اور اس کی تعریف و توصیف سر انجام دینے لگا۔ اللہ سے فریاد کرنے لگا۔ رحمت خدا بندی جوش میں آئی۔ ادھر بادشاہ بارگاہ میں روتے روتے بے حال ہو کر نیند کی آغوش میں جا پہنچا۔ خواب میں سے یہ نوید سنائی گئی کہ ایک اجنبی شخص آئے گا اور وہ لونڈی کا علاج کرے گا اور اس کا علاج بفضل خدا جادو اثر ہوگا۔ بادشاہ اس اجنبی کا منتظر رہا۔ بلا متذکرہ اجنبی آن پہنچا۔ بادشاہ نے اس کا استقبال کیا۔ بادشاہ نے اس اجنبی مہمان سے ملاقات کی اور عاجزی و انکساری سے پیش آیا، اس سے مدد کی درخواست کی۔ بادشاہ اس اجنبی کو بیمار لونڈی کے پاس لے گیا۔ اس نے لونڈی کا معائنہ کیا اور انکشاف کیا کہ معالجوں نے جو اسے دوا دارو دیا تھا وہ درست نہ تھا، کیونکہ وہ جسمانی طور پر بالکل درست تھی، بلکہ دل کی بیماری میں مبتلا تھی۔ لونڈی کے مرض سے آشنائی حاصل کرنے کے لیے اجنبی نے بادشاہ سے کہا کہ میں تنہائی میں لونڈی سے کچھ بات چیت کرنا چاہتا ہوں۔ اجنبی نے اس سے دریافت کیا وہ کس شہر سے تعلق رکھتی ہے، اس کے رشتہ داروں کے بارے میں دریافت کیا، اس سے مختلف سوالات کرتا رہا۔ در حقیقت وہ یہ جاننا چاہتا تھا کہ لونڈی کس کے سامنے اپنا دل ہار چکی ہے، اسے دل کا یہ مرض کہاں سے لاحق ہوا ہے۔ تو لونڈی کے ساتھ اجنبی کی بات چیت کے دوران اچانک کسی موڑ پر شہر سمرقند کا ذکر آیا۔ اس شہر کا نام سن کر لونڈی نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور اس کی آنکھوں سے اشک بہنے لگے۔ اس نے اپنی داستان سناتے ہوئے کہا کہ اس شہر میں ایک تاجر نے مجھے ایک امیر سونار کے ہاتھ بیچ دیا تھا۔ اس نے مجھے 6 ماہ اپنے پاس رکھنے کے بعد دوبارہ فروخت کر دیا۔ اس تذکرے پر لونڈی کے چہرے پر زردی چھا گئی۔ اجنبی نے لونڈی سے سونار کا نام و پتہ دریافت کیا، اسے تسلی دی کہ فکر نہ کر، میں تیرا مرض سمجھ چکا ہوں، اب تیرا مرض انشاءاللہ رفع ہو جائے گا۔ اجنبی نے لونڈی کے مرض کے بارے میں چند ایک حقائق بادشاہ کو بتا دیے اور بادشاہ سے کہا کہ کسی الچی کو سمرقند روانہ کیا جائے جو سونار کو انعام و اکرام کا لالچ دے کر دربار میں لائے تاکہ اس کو دیکھ کر لونڈی کی جان میں جان آ جائے۔ بادشاہ نے 2 الچی سمرقند روانہ کیا جو سونار تک جا پہنچے، سونار کے فن کی تعریف کرنے لگے کہ بادشاہ کی جانب سے اسے کچھ انعام و اکرام اور سونا چاندی پیش کیا، اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہا۔ وہ بیوی بچے کام کاج گھر بار سب کچھ چھوڑ کر ان کے ساتھ بادشاہ کے حضور پہنچ گیا۔ اس کی قدر و منزلت سر انجام دی گئی، اسے ڈھیروں سونا دے کر شاہی زیورات اور ظروف سازی کی ہدایت کی گئی۔ اجنبی نے بادشاہ کو مشورہ دیا کہ لونڈی کو سونار کے حوالے دیا جائے، لہٰذا بادشاہ نے لونڈی کو سونار کے نکاح میں دے دیا۔ اس دوران اجنبی نے سونار کے لیے ایک ایسا شربت تیار کیا جس کے 6 ماہ کے استعمال کے بعد اس کا جسم نہ صرف کمزور بلکہ بدصورت بھی ہو گیا اور رنگت زرد پڑ گئی۔ اس کی خوبصورتی زائل ہو چکی تھی اور لونڈی اس کی ظاہری خوبصورتی پر عاشق تھی، لہٰذا اس کی خوبصورتی کے جاتے ہی، خوبصورتی زائل ہوتے ہی لونڈی کا عشق بھی رفو چکر ہو گیا۔ سونار موت سے ہمکنار ہو گیا۔ اجنبی کے ہاتھوں سونار کی ہلاکت مسلط خداوندی تھی۔ اجنبی نے اسے کسی خوف کی بنا پر یا کسی امید کی بنا پر بادشاہ کی خاطر ہلاک نہ کیا تھا، بلکہ مسلط خداوندی کے تحت اسے ہلاک کرنے کا حکم کیا گیا تھا اور یہ ایسا کرنے کا حکم اسے بذریعہ الہام ہوا تھا۔ اس کے بعد بادشاہ اور لونڈی کو دوبارہ نکاح کر دیا گیا۔ امید ہے آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اس کے ساتھ ہی بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کو اس طرح کی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔